السلام علیکم. میں کافی دیر سے مصروف تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. ابھی مجھے بتایا گیا کہ میرے ویورز میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں شو شروع کروں, تو فارملی کمنٹس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اسپاٹ لائٹ ود نوشین کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. پچھلے کافی ایپیسوڈس پہلے کی بات ہے کہ میں نے شاید سیکنڈ ایپیسوڈ تھی, اس میں سیلاب کی بات کی تھی, اور میرے خیال سے میری بالکل فرسٹ ایپیسوڈ تھی. تو وہ تقریباً اس کو ہو گئے ہیں 4-5 ہفتے تو ہو ہی گئے ہیں, اور ابھی تک صورتحال ویسی کی ویسی ہی ہے سیڈلی. اور اب صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ 1.5% جو پاکستان ہے وہ انڈر واٹر ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹیز نے اس کو ایک بین الاقوامی حادثہ قرار دے دیا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت پوری دنیا کی نظروں میں آیا ہوا ہے, اور سبھی لوگ, پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. اس میں کلائمیٹ چینج بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن کلائمیٹ چینج کیوں ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے ہوتا ہے, کاربن ایمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے اتنا, جو سیلابی صورتحال ہماری موجودہ ہے. 1% صرف کاربن ایمیشن پاکستان کا ہے حصہ پوری دنیا کے حساب سے. آپ کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں بنیادی طور پہ انہی کو کلپریٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سارے کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ہیں, اور اب ان کے وقت آ گیا کہ وہ پاکستان کو کمپنسیٹ کریں, جرمانہ ادا کریں کہ یہاں پر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہیں. ہمارے گلیشیئرز پگھلے اور اتنا جو نقصان ہوا کہ 1.5% جو ہے پاکستان کا حصہ وہ پانی کے نیچے آ گیا, اور ہم لوگ جو ہے وہ مسلسل اس عذاب کو, اس ٹارچر کو ہر سال جو ہے وہ جھیلتے ہیں. بات میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب صورتحال کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ بین الاقوامی تنظیمیں بھی کھڑی ہو گئی ہیں پاکستان کی مدد امداد کرنے کے لیے. اور اس سلسلے میں ہم نے جو اپنے لوگوں کا جو رویہ دیکھا وہ بہت زیادہ قابل تحسین ہے. ماشاءاللہ ہمارے اپنے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے امدادی مہموں میں اور جو فلڈ ریلیف کیمپینز ہیں ان میں حصہ لیا. اس میں میری آپ لوگوں سے اگین ایک درخواست ہوگی کہ جہاں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہ اعتبار کے ادارے ہیں یا کوئی شخص ہے جو فلڈ ریلیف کے حساب سے کے حوالے سے کوئی کیمپین چلا رہا ہے یا کوئی اماؤنٹ اکٹھی کر رہا ہے, تو پلیز بالکل مت جھجکیں ان کو وہ اماؤنٹ دینے میں, چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. صدقہ, خیرات, یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ تک نیتیں پہنچتی ہیں, اماؤنٹ نہیں پہنچتی. تو بے شک آپ کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہے, زیادہ گنجائش ہے, چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہے, چاہے وہ راشن کی صورت میں ہے, وہ کپڑوں کی صورت میں ہے, وہ دوائیاں ہیں, یا بنیادی کوئی بھی ضرورتیں ہیں خواتین و حضرات کی, اس حوالے سے آپ کسی بھی قسم کی امداد جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو پلیز جھجکیے مت, اپنا اس میں حصہ, اپنا کردار ادا کیجیے, اور جتنی زیادہ ہمدردی دکھا سکتے ہیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دکھائیے. ایسے میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ فوٹو سیشن سے گریز کرنا چاہیے. مطلب آلریڈی ایک اتنی افسوسناک صورتحال ہے, اور انکریجمنٹ کے نام پہ یا نیکی کی ترغیب دلانے کے نام پہ پراپر فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں. اس اینگل سے ویڈیو بن رہی ہے, اس اینگل سے فوٹو لیا جا رہا ہے. ہم اس وقت کسی بھی قسم کی ان معاملات میں سیاست کرنے کے حق میں نہیں ہیں, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان معاملات پر جو ہے وہ سیاست کریں. اس وقت پاکستان کو اکٹھے ہو کر مدد کی ضرورت ہے, اپنے تمام ڈفرینسز بھلا کر. تو ایسے میں اپنی اپنی تصویریں کھنچوانا, تصویر سازی کرنا, اور جو مجبور لوگ ہیں اس وقت ضرورت مند ہو چکے ہیں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور ان کو ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے مترادف ہے یہ چیز. تو کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب آج کل ہے نیکی کر اور انسٹاگرام پہ ڈال اور فیس بک پہ ڈال اور یوٹیوب پہ ڈال. ٹھیک ہے, اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ انکریجمنٹ کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر شخص ہی اٹھ کے باقاعدہ لوگوں کو کھڑا کر کے وہ یوں کر کے ایسے دیر ہوتا ہے نا, یوں کر کے, اور جی آپ کیمرے میں دیکھیے, اور وہ بیچارے یوں اب مسکینوں کی طرح شکل بنا کے, اور ان کو اس بات کی بھی پرواہ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا کہ ہم اس لیے میں ہیں, امداد لے رہے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی سیلف رسپیکٹ کا ایک لیول ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں سیلاب نے کسی کو نہیں چھوڑا. ہم تک جو آگاہی پہنچی یا جو خبریں پہنچی وہ یہ تھیں کہ بہت سارے ویل آف لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے, اور اب ان کو بھی جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. سوچیں ذرا اپنے آپ کو, کہتے ہیں نا کہ put yourself into another's shoes, walk a mile and then you will know, کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور کے جوتوں میں اپنے پاؤں ڈال کے چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بیچارہ کیا کر رہا تھا.
اس کا جوتا کاٹ رہا تھا, اس کو تکلیف دے رہا تھا, لیکن پھر بھی وہ چل رہا تھا. تو اپنے آپ کو ذرا سچویشن میں ڈال کے دیکھیں کہ خدا نخواستہ آدھی رات کو آپ کو کوئی آ کے کہے کہ جی آج اپنے گھر چھوڑ دینا ہے, کیونکہ کل تو یہاں پر سیلابی ریلا آنے والا اور سب کچھ بہہ جائے گا, تو جو ضروری سامان ہے آپ بس پیک یور تھنگز اور نکلیں یہاں سے. تو وہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے, بچے, فیملی, سب گھر بار, ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اور ایسی صورتحال میں پھر امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ دکھا کر ہوں اور انسٹاگرام پہ ڈالی جائیں, کچھ اچھی بات نہیں ہے. ابھی تو ہم اسی چیز کو رو رہے تھے کہ کچھ لوگ اس پہ سیاست کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس پہ انکریجمنٹ کے نام پہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اور پتہ نہیں یعنی فل آن شو بازی والا ماحول جو ہے وہ قائم ہوا ہے. آج صبح میں نے ایک اور, اب میں کیا بولوں, مزیدار تھی یا افسوسناک تھی, جو بھی وہ صورتحال ہوئی, مجھے دیکھ کے پہلے تو ہنسی آئی, اس کے بعد تھوڑا سا رونا بھی آیا کہ یہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں ان میں سے کچھ لوگ کس لیول کا سوچتے ہیں, یعنی کیا لاجک دیتے ہیں وہ اپنی باتوں کی. میں تو سوچ کے پریشان ہو گئی, گھوم گئی کہ انہوں نے کشتی میں بیٹھ کر سوار ہو کر سندھ کا ایک علاقہ جو پورے کا پورا زیر آب آ چکا ہے, اور اس حد تک کہ وہ خود موصوف جو ہیں کشتی میں سوار ہیں, اور جو علاقے کے لوگ ہیں, مکین ہیں, وہ یہاں تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی کشتی کو یوں پکڑ کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کا جو نقصان ہے وہ ان کو دکھا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. اب حضرت کی طرف جب مائک کیا گیا تو انہوں نے بڑے فل آن کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات بولی, جو کہ ابھی ہم آپ کو کلپ میں دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. دیکھا آپ نے کیا لاجک دی ہے موصوف نے سارے پانی کے حوالے سے, مطلب ایک زیر آب علاقے کو انہوں نے اٹلی وینس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے دی. میں تو پہلے سن کر تھوڑا سا مجھے ہنسی بھی آئی, لیکن اس کے بعد پھر مجھے افسوس ہوا کہ اچھا اگر یہ لیول ہے لاجک دینے کا, تو وہ کہتے ہیں نا کہ لاجک ڈائڈ اے ویری پینفل ڈیتھ ہیئر, تو واقعی لاجک کی وفات ہو گئی جیسے انہوں نے یہ بات کی. اور ٹھیک ہے پازیٹیو رہیں, لیکن اتنا پازیٹیو کیا ہونا کہ لوگ جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں, ڈوب رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بالکل اٹلی وینس کی جو ہے وہ یاد دلا رہا ہے. اس سے مجھے ایک چھوٹی سی سٹوری یاد آئی کہ جب فرینچ ریولوشن ہوئی تھی تو اس میں بادشاہ سلامت اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کے نا دعوت اڑا رہے تھے, اور باہر پورا جو محل تھا وہ لوگوں کے احتجاج سے چلا رہا تھا, آوازیں گونج رہی تھیں. ان کے کانوں تک جب شور پڑا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں, تو وزیر نے کہا کہ لوگ بھوکے ہیں, بھوک کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں, مہنگائی ہے, ان کے پیٹ خالی ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر یہ بھوکے ہیں تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے. سو اسی قسم کی لاجک جو ہے وہ ان موصوف نے دی. ہم اس وقت ڈسکلیمر دے رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی یہاں پر کوئی سیاست یا کسی سیاسی پارٹی کو اس کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا, یا کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی, یا کسی کے فیور میں بات نہیں ہو رہی. جیسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس پر ہم سیاست کریں. ہمیں ایک ہو کے اس وقت اپنے ڈفرینسز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کام کرنا ہوگا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا دماغ کو درست کریں اور سوچنا شروع کریں. بولنے سے پہلے سے کہتے ہیں نا کہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پر سوچ کی تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی ہے ہمیں, اور ایک دم سے اسپونٹینیسلی اتنی پازیٹیوٹی پھینکی گئی کہ وہ پازیٹیوٹی الٹا ان کے گلے پڑ گئی, اور اب وہ ایک میم بن چکے ہیں. تو اب اس کے حوالے سے تو بات ہو ہی گئی, اور آپ نے میم دیکھ بھی لی, اور ہم نے سیکھ بھی لیا کہ آئندہ خصوصاً اس طرح کی سینسیٹیو سچویشنز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا جائے. ابھی ہم چلتے ہیں بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ٹوڈے. بہت کچھ کرتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم جو ہیں وہ بریک سے بعد آ کر آپ کو بتائیں گے. تو ابھی کے لیے اسٹے ٹیونڈ, ہم ابھی واپس آتے ہیں. جی, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک میم دیکھی, جو کہ میم تو نہیں تھی, خبر تھی, لیکن وہ میم بن گئی. جہاں پر ہنسی آئی وہاں پر افسوس بھی ہوا کہ کس چیز کو جو ہے وہ کس چیز سے مشابہت دی گئی. امید کرتے ہیں کہ تھوڑا سا احساس کا درجہ جو ہے وہ تھوڑا بلند ہوگا, اور لوگوں کی جو حالت ہے اس کو اٹلی سے جو ہے وہ تشبیہ دینے کے بجائے یہ لوگ کچھ اصل میں ایکشنز لیں گے. تو آج ہم اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں. ان کا بہت ہی بڑا ایک سی وی ہے جو اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ہماری پوری ایپیسوڈ اس میں ختم ہو جائے گی, اس لیے ہم انہی کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں تھوڑا سا تعارف کراتی ہوں. ہز نیم از زیجا فضلی. ہی از اے فلانتھروپسٹ. ہی از the CEO of Foundation of Arts, Culture and Education, جو کہ اسلام آباد میں بہت ایکٹیو ہے کلچرل اور آرٹ اور میوزک کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. اٹس بین ورکنگ سنس 2014. ماشاء اللہ اس کو 8 سال ہو گئے ہیں, بڑی سکسیزفلی بہت سارے اس نے پروجیکٹس کیے ہیں اس آرگنائزیشن نے.
ہم زیرا سے پوچھیں گے کہ کیا سوچ کے انہوں نے یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کی. اس کے علاوہ وہ ایک میوزیشین بھی ہیں, پچھلے 25 سال سے بہت بہترین قسم کا جو ہے وہ گٹار بجاتے ہیں, بہت سارے بینڈس کے ساتھ بھی پرفارم کر چکے ہیں, بہت سارے میوزک فیسٹیولس کروا چکے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو فیسٹیول ڈائریکٹر کا نام بھی دیا جاتا ہے. زیجا, ویلکم ٹو آور شو, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. صحیح, اتنا کچھ کیسے کر لیتے ہیں آپ, پہلے تو یہ بتائیں. بس کوشش, آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیسٹی انسان کو دی ہے کہ ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے, اور جتنا ڈائیورس اپنا ایکسپیرینس کر سکیں اتنا ہی بہتر ہے. تو میں آئی جسٹ ٹرائی مائی بیسٹ. اگر ابھی یہ کوشش ہے تو جب آپ نے اصلی کام شروع کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر یو ٹیک اوور دی ورلڈ. ہاں, باہر کے لیے اصلی کام ہے اور میرے لیے کوشش ہے. اینڈ آئی آلویز انڈر اسٹیمیٹ myself to be able to do better. And so بس میں تو کوشش کرتا رہوں گا, انشاءاللہ دیکھیں کہ if I could make a positive change in the society. صحیح. ہمیں فاؤنڈیشن فار آرٹس کلچر اینڈ ایجوکیشن جو کہ فیس کے نام سے مشہور ہے, اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا سوچ کے آپ نے یہ انیشیٹو لیا, کیا اس میں اور بھی لوگ شامل تھے, سالڈلی آپ کا اپنا آئیڈیا تھا, اور مطلب بیسک تھاٹ کیا تھی اس کے پیچھے؟ So as you just introduced that I am also a musician, a hobby musician, and so I was playing guitars, and what I noticed کہ جب میں میوزک بجا رہا تھا اور میرے فیلو میوزیشینس تھے, تو کافی ایسی سچویشنز کریٹ ہوئیں جہاں پر ان کو پلیٹ فارم, اپرچونیٹیز, ان کی لائیولیہڈ چیلنجز, اینڈ دیر واز آلویز لائک اے پارٹ ٹائم میوزیشین, لائک ان کو ہمیشہ ایک سیکنڈ کوئی سورس آف انکم کرنا پڑ رہا تھا, دے کین ناٹ سروائیو اونلی آن میوزک. سو آئی تھاٹ دیٹ دس انڈسٹری نیڈس اٹینشن اینڈ نیڈس ٹو بی فلرشڈ, جس میں بہت زیادہ چیلنجز ہیں, ہمارے سوسائٹل چیلنجز ہیں, ہمارے کلچرل چیلنجز ہیں, ہمارے پولیٹیکل چیلنجز ہیں, سیکورٹی چیلنجز ہیں. سو لاٹس آف چیلنجز دیٹ دی انڈسٹری از گوئنگ تھرو, اینڈ ریجنل چیلنجز بھی ہیں. فار ایگزامپل اسلام آباد میں انڈسٹری اتنی گرو نہیں ہے جتنی لاہور اور کراچی میں ہے. تو ادھر کے جو میوزیشینز ہیں, حالانکہ اسلام آباد از اے ویری ریکریشنل اسپیس, بٹ یہاں کے کافی سارے میوزیشین دے ہیڈ ٹو موو آؤٹ ٹو لاہور اینڈ کراچی. سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے I thought that there needs to be an organization whose mission is to empower the communities, the musicians and the different communities that exist in Pakistan, and find a connection between them and empower the musicians of Pakistan, especially the indigenous musicians of Pakistan. صحیح. آپ جب میوزیشینس کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت اسٹیگننٹ ہے, اسپیشلی ہم اسلام آباد اور راولپنڈی کی جب بات کرتے ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف میوزیشینس, لیکن موسٹ آف دیم وٹ دے ڈو از وہ کور میوزک کرتے ہیں, کور سانگس کرتے ہیں. کریٹیوٹی کے حوالے سے آپ کے پاس کچھ ہے فیس میں ایسے میوزیشینس کو دینے کو, اور اس پلیٹ فارم نے کتنے کریٹیو آرٹسٹ پیدا کیے ادر دین دا کور آرٹسٹ؟ Creativity is very personal. It's a personal choice. جس میں کوئی creative sense ہوتی ہے تو وہ creative ہوتا ہے, اگر نہیں, اگر since there are two things, okay. So one is being an artist and being a skilled artisan, or you can say as craftsman. So in music they go together, or in arts they go together. So آپ کے اندر ایک artistic sense اور aesthetic بھی ہونی چاہیے, اور ایک skill ہونی چاہیے to explore your artistic sense. جو cover songs کر رہے ہیں وہ ہیں جو کہ ابھی شاید اتنا creative سوچ نہیں پا رہے, کچھ لکھ نہیں پا رہے, کچھ create نہیں کر پا رہے, تو وہ which is also great. But still talent تو ہے نا, still talent ہے, وہ ایک skill based زیادہ talent ہے. But creative talent ایسا ہے جو کہ نئی چیز اب خود سے بھی وہ لکھ سکتا ہے یا لکھ سکتی ہے, اور اس کو انٹرپریٹ بھی کر سکتا ہے through their art and skill. صحیح. So اسلام آباد کے اندر I think there are a lot of people who are very creative and who are writing a lot of stuff. I know a lot of my friends who are writing good stuff. Right. اچھا زیجا, ادر دین دی میوزیشینز, آپ کا جو پلیٹ فارم ہے فاؤنڈیشن فار آرٹس کلچر اینڈ ایجوکیشن, وہ کلچر اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کچھ کام کر رہا ہے, پھر خصوصی طور پر خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے, اور وہ کمیونٹیز جو مارجنلائزڈ ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ طبقہ ہے جس تک زیادہ تر سہولیات زندگی کی نہیں پہنچ سکیں, آپ نے ان کو امپاور کیا بہت سارے پروجیکٹس کے ساتھ, جس میں آپ کے جو ہیں وہ سب سے نمایاں پروجیکٹس ہیں. ایک تو وہ مارٹ کے نام سے ہے, اور دوسرا آپ کا ہیریٹیج لائیو ہے. اس کے علاوہ ڈاکیومنٹریز وغیرہ بھی ایسے لوگوں پہ بنی. تو یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ایسے لوگوں کو, کیونکہ نارملی اس کمیونٹی کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے, تو آپ نے یہ کیسے سوچا, اور پھر اس میں آپ کو سکسیس کس حد تک ہوئی؟ Well, I think کیسے سوچا is a tough question, because یہ تو ایک نیچرل تھاٹ ہے, یہ تو ایک امپاورمنٹ آف وومن, انسانیت میں
میل فیمیل کو برابر رکھنا یہ اٹس ویری نیچرل اینڈ اٹس ہمارے ریلیجن بھی یہ کہتا ہے اور ہماری سوسائٹی بھی یہ کہتی ہے اینڈ اٹس ویری نیچرل. اس میں کوئی بہت کوئی انکشاف ہونے کی شاید ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. بٹ ہاں اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے اور اس کو یو نو ان پلیس کون کرتا ہے, دس از اے چیلنج. اور ہاں ہماری سوسائٹی میں کافی سارے ایسے سیکٹس ہیں جو کہ اس طرح کے نوشن کو کئی دفعہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے ایزیلی. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایکچولی اس ایکسیپٹنس کو بڑھائیں اور ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کریں کہ خواتین سامنے آئیں اور یو نو وہ سارے واسٹ ایکسپیرئنس لیں جو کہ ایک عام مرد اس سوسائٹی میں لیتا ہے وہ, اور اس کی ایکسیس وہاں تک پہنچے جو کہ ایک عام مرد ہمارے سوسائٹی میں لیتا ہے. بیکاز آف بینگ کنزرویٹیو کمیونٹیز وچ وی ہیو ان پاکستان, کافی ساری خواتین آگے نہیں آ رہی ہوتی. تو ہم نے ایک ورچوئل مارکیٹ اسپیس کریٹ کی جس کا نام Walmart.pk ہے, جس آپ نے بتایا. اٹس این ای کامرس پلیٹ فارم جہاں پر کافی ساری ایسی خواتین جو گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ مین اسٹریم مارکیٹ میں نہیں آ سک رہی, تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ گھر پہ ہی بیٹھے ہیں اور گھر سے اپنا کام اور جتنے پروڈکٹس بنا رہے ہیں وہ بنائیں. ویل پوسٹ اٹ آن آور ورچوئل مارکیٹ اسپیس اینڈ دین یو نو جتنی سیلز ہوگی اس کے ریونیوز آپ کو جائیں گے. تو بیسکلی وہ ایکسپوجر اور آج کل کا جو جس ڈومین میں ہم جا رہے ہیں وچ از آل الیکٹرانک, اس کی وجہ سے خواتین کین ایکسیس انٹرنیشنل مارکیٹ ناؤ, جو کہ پہلے ایک ہمارے بڑے بڑے مرد بھی جو ہے وہ اونٹوں پہ ایک زمانہ تھا کہ جو ریگستانوں میں جاتے تھے, بٹ اب وہ گھر بیٹھے جو ہے ایکسیس انٹرنیشنل ہے. اینڈ یس وی آر امپاورنگ وومن, ناٹ اونلی آرٹیزنس بٹ آلسو آرٹسٹس. ہیریٹیج لائیو ایک دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہمارے وومن آرٹسٹ کو, جو وومن میوزیشینس ہیں ان کو امپاور کرتا ہے. ہمارے یہاں بے شمار خوبصورت آوازیں ہیں, فوکس ساؤنڈز ہیں ان ولیجز اینڈ رورل ایریاز. ہم ان کو مین اسٹریم میں لے کے آتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو آپریٹ آن ڈیجیٹل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل یو نو پلیٹ فارمز. دی تھنگ از کہ ہر چیز کا سولوشن اس وقت ڈیجیٹل ہے, آن لائن ہے, موبائل ہے. ایون may it be like artisanal products or it may be music. اینڈ خواتین کے لیے سب سے آسانی یہ ہے کہ ناؤ دے کین سٹ ایٹ ہوم, اپنے موبائل فون سے اپنا پروڈکٹ ڈالیں, میوزک بنا کے ڈالیں یا پروڈکٹ بنا کے ڈالیں, اینڈ دین ان کا اسٹوڈیو ان کے ہاتھ میں ہے. اسٹوڈیو ان کے ہاتھ. صحیح. آپ نے بہت سارے آرٹسٹس کو جو ہے وہ نہ صرف آپ مین اسٹریم میں لے کر آئے بلکہ آپ نے انٹرنیشنلی بھی ان کو ریکگنائز کرایا یا ان کو جو ہے فیملیرائز کرایا انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس میں آرٹسٹس نے آپ کو کیسے رسپونڈ کیا, اور اب فیوچر میں اس حوالے سے کوئی اگر آپ کی کوئی تھاٹس ہیں یا کوئی پلاننگ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ متعلقہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہوں اور اس معاملے میں وہ جو ہے وہ آگے بڑھیں آپ کے ساتھ. So I don't know if you've heard of the Face Music Mela بالکل Festival. اسلام آباد میں 2014 سے ایوری ایئر وی ڈو دس فیسٹیول. تقریباً 20-25 ہزار لوگ کم از کم وہاں پر آتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری ڈائیورس فیسٹیول جس میں پلیٹ فارم ہے جس میں ہم پورے پاکستان سے تمام صوبوں کو, تمام کمیونٹیز کو ایک پلیٹ فارم, ایک اسٹیج کے اوپر لے کے آتے ہیں, اور تمام ڈفرینٹ جانرز آف میوزک کو اور مین اسٹریم سے لے کر ایمرجنگ آرٹسٹ کو ہم ایک اسٹیج پہ پریزنٹ کرتے ہیں. اینڈ سو فار 1000 آرٹسٹ ہم پریزنٹ کر چکے ہیں پاکستان میں, بہت لوکلی اینڈ انٹرنیشنل آرٹسٹ. تو اپ کمنگ از آور فیسٹیول آن 2nd and 3rd of December. جس میں ہمارے this year and it's going to happen in Islamabad, most likely PNCA, جس میں ہم 5 ملک اس میں شرکت کر رہے ہیں. اس میں ہمارا ایک یونیک ایسپیکٹ یہ ہے کہ we'll have 2 stages. ایک اسٹیج مین اسٹیج ہوگا جس میں سارے ڈائیورس پریزنٹیشن ہوں گی, اور ایک جاز اسٹیج ہوگا, اور آج تک ہمارے ملک میں جاز کی پریزنٹیشن نہیں ہوئی. صحیح. تو جاز is a different genre in music and so زیادہ تر لیکن کافی انٹرسٹنگ بھی ہے. پاکستان میں کافی سارے لوگ جو ہیں ان کا, تو ہم ایک جاز اسٹیج بنائیں گے اور 5 ملک آئیں گے باہر سے اور وہ جاز اسٹیج پہ اپنے آرٹسٹ کو پریزنٹ کریں گے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی این انٹر-کلچرل ڈائلاگ بٹوین پاکستان اینڈ ڈفرنٹ ادر کنٹریز, بیکاز ہمارا تو ایک مشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو پازیٹیو سائڈ اور جو ہمارا ایک بیوٹیفل وائس آف پاکستان ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بیوٹیفل نارتھ ہے, ہماری بیوٹیفل آوازیں بھی ہیں اور بیوٹیفل ساؤنڈز بھی ہیں. صحیح. So وہ we want to export it to different other countries. صحیح. جہاں پہ آپ نے جاز کی بات کی, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب جاز کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف گورا آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہی اس کو بجا سکتا ہے یا وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں یا ان کے پاس ہی اس چیز کا ٹیسٹ یا لسننگ ایئر ہے.
کیا آپ اپنا اسٹیج اپنے لوکل جاز میوزیشنس کو بھی دیں گے؟ کوئی ایسے ہیں آپ کی نظر میں، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جاز آرٹسٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو کہ وہ اسٹیج پر پرفارم کریں گے؟ ہم مقابلہ بازی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ سائڈ بائی سائڈ اگر ہم ہاں کولیبوریشن کے ساتھ. The thing is, technically speaking, jazz یا پاکستانی کلاسیکل میوزک از دا سیم، صرف یہ کہ باہر وہ اس کا نام انہوں نے یہ رکھ دیا اور ہمارے ہاں یہ ہے. اور میں نے کافی سارے باہر کے جیز میوزیشنس کو پاکستانی کلاسیکل فار ایگزامپل طبلہ پلیئر یا کسی ستار پلیئر ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ when they sit together تو اتنی کیمسٹری ہے کہ it seems like کہ وہ ایک بینڈ ہے together. It's like one unit together. And that's the coherence that they have, Pakistani classical and the Western jazz. And this is what we're going to do. And ہمارے ہاں پاکستان میں ایک سچل اسٹوڈیو کے نام سے ایک جیز انسامبل ہوتا تھا جس میں 10 سے 12 پاکستانی انڈیجنس میوزیشنس تھے. کوئی ایک ستار بجا رہا ہے، کوئی طبلہ بجا رہا ہے، کوئی وائلن بجا رہا ہے، یہ وہ، اور they used to play jazz amazing. And ابھی اس کی ایک نئی a new name coming up for Sachal Studio is like Red Studio. Okay. And we are going to present them at our jazz festival as well. So ہمارے یہاں پاکستانی جاز بھی ہوگا، پاکستانی جاز اینڈ ویسٹرن جاز ان کا ملاپ ہوگا، کی کولیبریشن بھی ہوگی، اینڈ پاکستانی کلاسیکل اینڈ ویسٹرن جاز کی کولیبریشن بھی ہوگی. صحیح. So it's going to be a very interesting mix. So be ready for December 2nd and 3rd. صحیح. اچھا، ہمارے ہر سیگمنٹ میں نا ایک چیز ہوتی ہے جو ہم اپنے گیسٹ سے پوچھتے ہیں، بیکاز اٹس مور اباؤٹ اسٹوری ٹیلنگ، اور آپ کے ایکسپیرینسز کو ہم جو ہے وہ کبھی کبھی اسٹوری کی فارم میں بھی شیئر کرنا پسند کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ جب آپ آرٹسٹ کے ساتھ تھے یا ان کو کہیں لے کر گئے، اور کوئی ایسا رسپانس یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے سیڈ مومنٹس میں ہنسا دیتی ہو یاد کر کے، آپ کے لیے بہت خوشگوار ہوئی ہو، کوئی ایسی اسٹوری ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ایک سٹوری انٹرسٹنگ یہ ہے کہ مائی دھائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، فرام انٹیریئر سندھ. جی بالکل. لیجنڈ میں تو سمجھوں گا ہماری فوک سنگنگ میں. I've been taking a lot of Pakistani musicians to South by Southwest in Austin, Texas. وہاں ایک فیسٹیول ہوتا ہے بہت بڑا. ایک سال مائی دھائی کو میں وہاں لے گیا اور ان کی پریزنٹیشن تھی مختلف اسٹیجز کے اوپر، اور 20-50 ہزار لوگ. اور وہاں اس فیسٹیول کی بات یہ ہے کہ ہوتے چھوٹے چھوٹے وہاں پر بارز ہوتے ہیں جہاں پر پرفارمنسز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن وہاں پریس اور میڈیا پوری دنیا سے بکرز اینڈ ایجنٹس سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، اینڈ دے آر آبزرونگ کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیسے میوزک. تو مائی دھائی انٹیریئر سندھ سے آج تک نہیں نکلی ہوئی، عمر کوٹ میں ایک دم سے اٹھ کے آسٹن ٹیکساس میں پہنچی، اور وہاں پر اب انہوں نے ان کا اسٹائل تھا ویل پر وہ بتا لیا ہوا، کور کیا ہوا، ڈھولک بجا رہی ہیں اور مائک ہے اور سنگنگ. شکل نظر نہیں آ رہی، بس شکل نظر نہیں آ رہی. میڈیا وہاں پر اکٹھا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، they were looking here and there. پہ پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی ڈھکا ہوا انسان ہے اور وہ گا رہی ہے. اور وہ پورے پریس نے وہاں پر واشنگٹن پوسٹ نے لکھا، نیو یارک ٹائمز نے لکھا، بل بورڈ نے لکھا کہ دس امیزنگ ورلڈ میوزک فرام پاکستان، این امیزنگ وائس اینڈ یہ وہ، اور ویئرنگ اے ویل ناٹ شوئنگ اے فیس اینڈ پلئنگ امیزنگ میوزک، طبلہ بھی ساتھ میں، اپنا ڈھولک بھی ساتھ میں، اینڈ سنگنگ. تو وہ اتنے آرٹیکلس چھپے کہ when she came back تو کوک اسٹوڈیو نے پڑھا وہاں پر کہ یہ تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ہمیں کیسے نہیں پتا. اینڈ دین دے اپروچڈ ہر ان عمر کوٹ، اینڈ وہاں ان کے پاس پہنچ کے کوک اسٹوڈیو والے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو عاطف اسلم کے ساتھ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ول یو گو. اور وہیں سے مجھے کال آتی ہے، ایک اور لمبی چھلانگ. وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ آئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ویسے اردو بھی نہیں آتی. وہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کو بتائیں کچھ لوگ آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کوئی کوک اسٹوڈیو چیز ہے، وہاں جانا چاہ رہے تو مجھے جانا چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا کہ دس از یور بریک، پلیز گو، آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. صحیح. اینڈ شی واز انیشلی چارجنگ اے ویری لٹل اماؤنٹ، اتنا کہ انسگنیفیکنٹ، اور اب ماشاء اللہ سے مارکیٹ پرائس اب تو بڑھ گئی ہوگی. اینڈ دس آئی فیل دس از این اچیومنٹ فار مائی آرگنائزیشن کہ آپ نے ان کو پریزنٹ کیا، ان کو پریزنٹ کر کے پلیٹ فارمس پہ اتنی جگہ پہ جا کے، ایک تو ہمارے پاکستان کا نام اس سے بہتر ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے آرٹسٹ کی اتنی پذیرائی ہوتی ہے، ان کو اتنی اپریشیشن اور اتنی ریکگنیشن ملتی ہے کہ وہ اپنے لائیولیہڈ کو اپ اسکیل کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نیکسٹ جنریشنز بھی
اسی آرٹ فارم کو کیری فارورڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن از گوئنگ ٹورڈز ویسٹرن میوزک, but then this needs to be done so that our next generation stay connected with, اور ہمارا کلچر بھی جو ہے محفوظ رہے. اور بہت preservation of our heritage. اس چیز میں جو میں نے ابھی جو آپ کی اسٹوری سنی, مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا تو اسٹل ان کو پذیرائی ملی ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے اپنے کلچر کو بھی پریزنٹ کرنے کی اور اس کو ایکسیپٹنس دلانے کی. تو ابھی ہم چل کے ان کا پیکج دیکھتے ہیں, زیجا کے کارنامے دیکھتے ہیں. شو ریل ہے ایک جس میں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں, although 7-8 سال کا کام ہے اس میں, بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی وہ کور کر سکیں, لیکن یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اس میں دیکھیں گے اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو سی. تو چل کے ہم زیجا فضلی کی جو ہے شو ریل دیکھتے ہیں. تو پھر ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کتنا فن ہے اس میں. دیکھنے والے جو آ کے انجوائے کر کے یا دیکھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن جو اصل محنتی لوگ ہوتے ہیں ان کی کتنے سالوں کی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے, وہ ابھی آپ سے زیجا نے اس کا ذکر بھی کیا. ابھی ہم ان سے کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ ان کا ایک جو سیکٹر ہے وہ ایجوکیشن بھی ہے اور اس میں بہت سارے کام کر رہے ہیں. فیس فاؤنڈیشن اٹ سیلف بہت ساری آرگنائزیشنس کے ساتھ, بہت سارے ملکوں کے ساتھ جڑ کر انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن کے معاملے میں بھی اور اس سیکٹر میں بھی کافی کام کیا ہے. تو زیجا آپ ہمیں بتائیے گا کہ ابھی کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں اور پریویسلی آپ نے جو ہے وہ کیا پروجیکٹس کیے, اس پہ ہمیں کچھ ڈیٹیلس دیجیے گا. سو فیس کی ایبریویشن جو بنتی ہے فاؤنڈیشن فار آرٹس کلچر اینڈ ایجوکیشن. سو وی ہیو دس چیپٹر جس میں ہم ایجوکیشن ڈز ناٹ مین کہ ایک کوئی اسکول یا کوئی ایک فارمل ایجوکیشن جس طرح سے ہوتی ہے. ایجوکیشن آلسو مینس ٹریننگ, امپاورنگ, اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ آل دیٹ. سو ہمارے یہاں وہ ساری چیزیں انکمپس ہوتی ہے. آف کورس ان آور لانگر ویژن وی اسپائر ٹو ہیو اے یونیورسٹی ایٹ سم پوائنٹ, لیکن ہم نے ابھی فیس اینڈ کولیبوریشن ود مائی فادرز آرگنائزیشن صحت, ڈاکٹر فضلی مائی فادر, انہوں نے ہمارا ایک گاؤں ہے آلو مہار سیالکوٹ کے قریب, 15 منٹس میں سیالکوٹ, وہاں پر ہم نے ایک پاک بوسنیا انٹرنیشنل اسکول اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اینڈ وی آر یو نو اپ ٹو کلاس 10 وہاں پر ایک ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے. وہاں اسمارٹ اسکرینز ہیں, وہاں کمپیوٹر لیب ہے, تو فلی اکوپڈ ہے اینڈ اٹس ویری نامنل پرائس بیکاز وہاں پر اٹس اے ولیج. سو وہاں کے بچوں کو ورلڈ کلاس ٹریننگ دینے کے لیے تھرو اسمارٹ اسکرینز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہاں پر ایک ہم نے اسکول بنایا ہوا ہے آلو مہار میں. ایک وہ ہے, پلس یہ ہے کہ ہمارے ایک ریزیڈینسی پروگرامز ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر ویئر وی اکوپ دی انڈیجنس میوزیشینز آف پاکستان جو کہ رورل ایریاز میں ہیں, اور ان کو ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کیسے اس انڈسٹری میں سروائیو کریں, بیکاز انڈسٹری از ایوالونگ سو فاسٹ. اف یو ریمبر کہ یہ انڈسٹری شروع ہوئی تھی ایل پیز سے, پھر کیسٹس ہیں, پھر سی ڈیز ہیں, پھر ڈی وی ڈیز ہیں, پھر ایم پی 3s. اب یہ ٹوٹلی ڈیجیٹل انٹینجیبل ہو گیا ہوا ہے. پہلے ٹینجیبل پروڈکٹ ہوتا تھا میوزک ایز ان شیپ آف پروڈکٹ, بٹ اب وہ سارا کچھ ڈیجیٹل ہے. سو ہمارے یہاں جو گاؤں میں لوگ ہیں ان کو وہ اتنی جلدی اڈیپٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو, تو ہمیں ان کو ٹریننگ وہ دینی پڑتی ہے. اٹس پارٹ آف دی ایجوکیشن دیٹ وی یو نو ڈسیمینیٹ اور گیو ٹو, تاکہ اپنا ٹیلنٹ بھی پروموٹ کر سکیں, اس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کر سکیں. تو ایک طرف ہم اسکل ڈیولپمنٹ, ایک طرف ہم امپاورمنٹ, اور ایک طرف ہم بیسک لیول ایجوکیشن, اور یہ تو ابھی ہم کر رہے ہیں آلریڈی. بٹ دین اس کے بعد فیوچر ویژن یہ ہے کہ وی انٹینڈ ٹو ہیو a proper university and possibly a collaboration or like an accreditation from a foreign university. ان کا ہم کریکولم اور سلیبس وہاں سے لیں. ہم نے بائی دا وے اپنا کریکولم بھی بنایا ہوا ہے فار دی ٹریننگ آف دی انڈیجنس میوزیشینز, بٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک وائی ٹو انوینٹ ویل فرام اسکریچ. ہم پہلے سے ہی جو کام ہوا ہوا ہے اس کو بورو کریں, اور وہ ویسٹ نے بے شمار کام کیا ہوا ہے. سو ویل کریڈٹ فرام different European or maybe American universities, and in future we plan to have a kind of an institute over here in Pakistan. صحیح. We wish you all the best. آپ کی باتیں سن کے ہمیں بڑا مزہ آیا. آئی ہوپ کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا یہ باتیں سن کے, اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے, کہ نارملی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اسلام آباد میں سننے کو یا دیکھنے کو نہیں ملتی, اور اگر ملتی بھی ہیں تو لوگ اس کو بڑا فار گرانٹیڈ لے کے اور جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو آپ جو ہے نیچے یہاں پہ ہینڈل ہے فاؤنڈیشن فار آرٹس کلچر اینڈ ایجوکیشن کا, انسٹا اینڈ فیس بک,
बोथ आप उधर फॉलो करके देख भी सकते हैं इनके करंट प्रोजेक्ट्स, इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स. और जैसे कि अभी जीजा साहब ने बताया कि दिसंबर 3rd and 4th इस साल फेस्टिवल हो रहा है. सेकेंड एंड थर्ड दिसंबर को इसी साल, अगले साल नहीं, हमारा इनका जो है वो फेस्टिवल हो रहा है, म्यूज़िक फेस्टिवल. हम इसको अपना ही कहेंगे क्योंकि इस्लामाबाद में हो रहा है, तो ज़रूर आइएगा वहाँ पे. और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको एम्पावर जो है वो फेस्टिवल गोअर्स ही कर सकते हैं. अब इसके साथ ही हम जो है वो आपको लेके चलते हैं ब्रेक पे. जी, वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपकी मुलाकात कराई जीजा फजली के साथ. आपने सुना कि कितने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं और काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं. तो खुशी होती है इस तरह के लोगों से मिलके, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जान के, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा ये सेगमेंट. अभी जो हमारा सेगमेंट है वो आज है एक और मूवी रिव्यू हमारे पास आपके लिए. 2018 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी रिलीज़ हुई जिसने कि बड़ा तहलका मचाया. बहुत मुख्तलिफ स्टोरी थी, अदाकारी के लिहाज से बहुत बेहतरीन थी. सबसे बड़ी बात जो मैंने उसमें नोट की कि उसमें जो ट्रेडिशनल हमारे अदाकार जो हर मूवी में घुसाए हुए होते हैं सिनेमा में, स्पेशली जो सिनेमा की रिलीज़ होती हैं उनमें, वो नहीं थे उसमें. उन्होंने नए टैलेंट को उसमें मुतारिफ़ कराया और उन्होंने कारनामा जो सरअंजाम दिया अपनी एक्टिंग के ज़रिए से. इट वाज माइंड ब्लोइंग. बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग थी, स्टोरी बहुत खूबसूरत थी, कंटिन्यूएशन में थी, थोड़ी स्लो थी, बीच में स्लो हो जाती थी, लेकिन यह है कि वो टॉपिक उन्होंने ऐसा चुना था कि वो इंटरेस्ट बरकरार रखा जाता है उसमें, रखता है. तो मूवी का नाम है पिंकी मेम साहब. आपने अगर देखी भी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो थोड़ा सा हम रिव्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप भी इस मूवी को देखें. कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे यहाँ यूज़ होते हैं, उन पर ये पाई जाती है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा. ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2018 में और इसकी जो कास्ट है वो किरण मलिक, हाजरा यामीन, सनी हिंदुजा, अदनान जाफ़र, खालिद अहमद और हाजरा ख़ान, ये प्रोमिनेंट नामों में से हैं. इन सब ने अपना अपना रोल बेहतरीन तरीके से निभाया. स्टोरी जो है वो एक लड़की के गिर्द घूमती है, बहुत ही मासूम, गुलेबल, भोली भाली सी है, जो गांव से उठ के और दुबई जाती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. और जब वो वहाँ पहुँचती है, सिंस शी इज़ वेरी यंग, और वहाँ पर वो उसको जो मेड की जो जॉब मिलती है उसको ऐसी फैमिली के साथ मिलती है कि जो बहुत ज़्यादा, से हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है ना, अल्ट्रा मॉडर्न. इस किस्म के लोग होते वो पाकिस्तान से ही हैं, लेकिन उनकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव होती है, बहुत बड़े बड़े लोगों में उनका उठना बैठना है, क्योंकि एक बहुत बड़े बैंकर के घर जो है वो उसको नौकरी मिलती है. अब ऐसी खातून जो एक बहुत मामूली से गांव से उठ के, जिन्होंने ज़िंदगी में शायद एक शहर भी नहीं देखा, वो उठ के जब दुबई जाती हैं तो उनको उनका एक्सपोजर एकदम से जब होता है तो वो परेशान भी उसमें दिखाई दे रही हैं, उसमें वो खुश भी दिखाई दे रही हैं, एक्साइटेड भी हैं, कभी कभी ओवर एक्साइटेड भी हो रही हैं, कहीं पर मिस्टेक्स कर रही हैं, फिर घर को याद कर रही हैं क्योंकि यंग एज है. ज़ाहिर है ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में आपको घर वालों की बहुत याद आती है, उनका साथ चाहिए होता है, फैमिली के बगैर रह रही हैं वो. तो बहुत सारे इमोशनल पैकेजेस हैं इसमें. फिर स्टोरी सिर्फ एक इन खातून के गिर्द रिवॉल्व नहीं करती, एक और खातून है इसमें. वो एक्ट्रेस जो हैं वो बड़ी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और किरण मलिक उनका नाम है. महर के नाम से उनका इसमें किरदार है. महर के गिर्द भी ये स्टोरी घूमती है कि वो खातून है लेकिन अपने आप को उन्होंने किस तरह से स्ट्रॉन्ग करके कैसे माशरे में रखा हुआ है, जहाँ पर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत मुकाबलेबाजी है, इन शॉर्ट दिमाग की दही बनाने वाला सिस्टम है, और उस एक्टिव और फास्ट लाइफ में उन्होंने अपने आप को जो है वो चलाए रखना है, अपना नाम बरकरार रखना है, अपना काम जो है उसको उठाए रखना है. और एक ख़ातून की, एक बहुत ज़्यादा सोशल ख़ातून की स्ट्रगल्स भी इस मूवी में जो है वो हमें देखने को मिलती हैं. इसमें एक और मज़ेदार बात जो है वो ये है कि फ़िल्म दुबई में शॉट हुई, तो कुछ हमारे हमसाया ममालिक के भी एक्टर्स इसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की और काफ़ी इमोशनल और कहीं पर हिलेरियस एस्पेक्ट भी है, मतलब कॉमेडी भी है इसमें, लेकिन वो इस किस्म की है जो कॉम्प्लीमेंट करती है, ज़बरदस्ती घुसाई भी नहीं लगती. अक्सर मूवीज़ होती है ना कि उसमें बस सब कुछ डाल दिया, ह्यूमर भी डाल दिया, हॉरर भी डाल दिया, इमोशंस भी डाल दिए, ड्रामा, रोमांस, सब कुछ. उस सैलड, बल्कि सैलड नहीं, खिचड़ी बना देते हैं और बंदे को पता ही नहीं चलता कि मूवी किस चीज़ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रही है. लेकिन यहाँ पर हर चीज़ प्लॉट के हिसाब से थी, बहुत सेट थी. जैसे कि मैंने कहा कि बीच में काफ़ी स्लो हो जाती है, लेकिन अगर आपको स्लो मूवीज़ देखने का शौक़ है, आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप
دیکھیے اس کو ضرور دیکھیے اور آپ کو پسند بھی آئے گی. ڈائریکٹر جو ہیں وہ اس کی شازیہ صاحبہ ہیں, وہ بھی خاتون ہیں اور خاتون نے بڑا اچھا کام کیا اس حوالے سے اس کو ڈائریکٹ کر کے. خواتین کی جو مسائل ہیں ان کو انہوں نے ڈسکس کیا, اسپیشلی وہ خواتین جو کہ بیرون ملک جاتی ہیں. ابھی کوئی نارمل بات یا کامن بات نہیں ہے ہمارے ہاں, مطلب اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ایک خاتون اگر اسٹیپ لیتی ہیں کہ میں نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے یا الگ گھر میں رہنا ہے تو اس کو کچھ زیادہ ویلکمنگ نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا, لیٹ الون کہ ایک خاتون جو باہر جا کر کمانے کا فیصلہ کر رہی ہیں. لیکن اس میں اس حساب سے کافی پازیٹیوٹی دکھائے گی کہ ان کی فیملی کی سپورٹ ہے. سم ٹائمز جب وہ اپنا ارادہ توڑ رہی ہیں کہ میں واپس آ رہی ہوں, میرے سے نہیں ہوتا, تو ہم کچھ جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی کے جو چچا ہیں اور اس کی والدہ جو ہیں وہ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمت سے کام لو, تھوڑا سا محنت کرو اور پھر کمائی شمائی کر کے واپس آؤ. تو یہ بہت ایک اچھا میسج دیا گیا کہ خواتین کو صرف اور صرف اس بات پر جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ان کی شادی ہو جائے, ان کو زندگی میں بس ایک شخص کا انتظار رہے کہ جی وہ ہمارے لیے کمائے گا, وہ ہمارے لیے سب کچھ بنائے گا, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا, بس گھر بیٹھ کے گھرداری کرنی ہے. اس سوچ کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی گئی جس میں شادی شدہ خاتون کو بھی دکھایا گیا کہ وہ فل آن مطلب امپاورڈ ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں, یہاں تک کہ وہ اس چیز سے بھی ان کو چڑ چڑھتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے بینکر کی وائف ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائیکس میں میسج ہے. جی یہ تو تھا ہمارا مووی ریویو, آپ اس ویکینڈ پہ اس کو ضرور دیکھیے گا, پنکی میم صاحب. ابھی چل کے ہم آپ کو اس کا ٹریلر دکھاتے ہیں, آپ چل کے ٹریلر دیکھیے. سنتوش ایئرپورٹ چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ٹریلر بھی کافی انٹرسٹنگ ہے, موویز سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. موویز بڑی اچھی بن رہی ہیں, پاکستانی سنیما بڑی ترقی کر رہا ہے. اٹس جسٹ دیٹ اس کی پروموشن کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں اچھی ہونی چاہیے, ایکٹیو ہونی چاہیے. بائی دا وے اس مووی نے آپ کو بات بتاتی چلوں جو کہ مجھ سے مس آؤٹ ہوگی, اس نے 2 لکس اسٹائل ایوارڈز بھی جیتے, بیسٹ مووی کے اور بیسٹ ایکٹریس کے. ہاجرہ یامین نے اس میں ایوارڈ جیتا تھا. جی ہاں, ایوارڈ وننگ پرفارمنس تھی اس مووی کی. تو اپنے پاکستانی سنیما کو میرے خیال سے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس طرح کی موویز جو ہیں وہ اگر آتی ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے سنیما ضرور جانا چاہیے تاکہ سنیما بھی جو ہے وہ آباد رہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور جو بھی ہمارے سیگمنٹس ہیں جس طرح سے چل رہے ہیں وہ آپ ان کو انجوائے کرتے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ, کچھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ, نئی مووی کے ساتھ, اور ہو سکتا ہے ایک نئے شہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں, سیلابی آفتیں جو پاکستان پر اس وقت نازل ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اس حوالے سے کوئی بھی فلڈ ریلیف کیمپین ہے جن پہ آپ کا اعتبار ہے تو پلیز اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھلا رکھیے اور ان کی مدد امداد ضرور کیجیے. ان کو دینے میں بالکل بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا شکار مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ملیں گے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.